حامدا ومسلما مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا مرنے کے بعد میت کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنا ثابت ہے؟ وضاحت سے جواب عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ، بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، ایسے سوال ہونے بھی چاہیے۔ جب کوئی موحد مسلمان فوت ہو جائے تو اسے قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے حق میں حساب کی آسانی اور ثابت قدمی کے لیے دعا مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی معمول تھا، جیسا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو کہتے، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اسے سوال کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد کتاب الجنائز باب الاستغفار عند القبر للمیت فی وقت الانصراف، حدیث نمبر 3221، مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380، بحقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 56۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مولانا شمس الحق عظیم آبادی فرماتے ہیں، فی الحدیث مشروعیت للاستغفار للمیت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبیت له لأنه يسأل في تلك الحال، عوان المعبود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209۔ اس حدیث سے میت کے لیے اس کے دفن سے فارغ ہوتے وقت بخشش کی دعا کرنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا بھی اس لیے کہ اسے اسی حالت میں سوال کیا جاتا ہے۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ میت کو دفن کرنے کی بعد اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ میت کو کلمہ شہادت اور سوال و جواب کی تلقین کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اسی حدیث کی شرح میں مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں میت کے دفن سے فارغ ہونے کے وقت تک دعا کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرنا اور بلا شبہ جندوں کی دعا مردوں کو نفع دیتی ہے۔ اس حدیث میں دفن کے وقت تلقین کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں، جیسا کہ شافعیہ کے ہاں تلقین کی عادت ہے، اور نہ کوئی مرفوع صحیح حدیث تلقین کے بارے میں موجود ہے، اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں جو روایت بیان کی گئی ہے وہ ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔ مرعات المفاتح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230۔ علامہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس قیادت کے لیے نہیں بیٹھتے تھے اور نہ میت کو تلقین کرتے تھے جیسا کہ لوگ آج کرتے ہیں۔ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523۔ اس ضمن میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ سعید بن عبد العوادی نے کہا، میں ابو امامہ سعید بن عبداللہ العوادی نے کہا، میں ابو امامہ کے پاس حاضر ہوا، وہ حالت نظام میں تھی، یعنی موت کے عالم میں تھے۔ انہوں نے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کوئی بھائی مر جائے تو تم اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو تو تم میں سے کوئی ایک اس کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو جائے، پھر کہے اے فلاں ابن فلان، وہ سن رہا ہوتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، پھر کہے اے فلاں ابن فلاں فلانی، تو اٹھ کر برابر بیٹھ جاتا ہے، پھر کہے اے فلاں ابن فلانی، تو کہتا ہے ہماری رہنمائی کرو، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ پھر کہے وہ بات یاد کر جس پر تو
دنیا سے گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، اور اسے کہا جائے بے شک تو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا، اس لیے کہ منکر نکیر میں سے ہر ایک اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا میرے ساتھ چل، ہم اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے، جیسے اس کی دلیل و حجت و تلقین کی گئی تھی۔ پھر ان دونوں کو ماورا اللہ تعالیٰ اس کا جج بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی ماں کو نہ جانتا ہو تو پھر کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حوا کی طرف منسوب کر کے کہے اے فلاں ابن حوا۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ہیشمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسے طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند بے راویوں کی ایک جماعت ہے جنہیں میں نہیں پہچانتا۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48۔ اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں۔ زاد المعاد جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 523۔ امام صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ائمہ محققین کے کلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر عمل بدعت ہے۔ آپ ان لوگوں کی کثرت سے دھوکہ مت کھائیں جو یہ کرتے ہیں۔ سبل السلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 773۔ اسی طریقے سے حافظ عراقی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 420۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے منکر قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 64 تا 599۔ اسی طرح قبر پر تلقین کے لیے مندرجہ ذیل روایات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقینوا موتکم لا الہ الا اللہ۔ مسلم کتاب الجنائز باب تلقین الموت لا الہ الا اللہ، حدیث نمبر 916۔ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ یہ روایت مفصل طور پر صحیح ابن حبان میں موجود ہے، جس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اس سے مراد قریب الموت شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے تاکہ اس کی موت کلمہ توحید پر آئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقینوا موتکم لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنہ یوما من الدہر وإن اصابہ قبل ذلك ما اصابہ۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 719۔ الموارد، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، جس کا آخری کلام موت کا وقت لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ کبھی نہ کبھی جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس سے قبل جو مصیبت پہنچنی ہوگی پہنچے گی۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا لقینوا موتکم والی حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اسے دفن کرنے کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، مرنے کے بعد جب دفن کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، بلکہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب انسان قریب المرگ ہو، جان کنی کا عالم ہو، موت کا وقت قریب ہو بالکل، تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہا جائے تاکہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی قریب المرگ آدمی کو، یعنی جو موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہو اور جان کنی کا عالم ہو، تو لا الہ الا اللہ کہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک آدمی کی عادت کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا کیا لا الہ الا اللہ کہنا لا الہ الا اللہ کہو، اس نے کہا لا الہ الا اللہ کہنا میرے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 152 تا 154، یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اسی طریقے سے مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَالْمُرَادُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ دَفْنِ الْمَيِّتِ۔ مرآت المفاتح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کا مطلب موت کے وقت ہے، نہ کہ میت کو دفن کرنے کے وقت۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کو جانتے ہوئے دنیا سے گیا تو جنت میں داخل ہو گیا، مرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تلقین مفید نہیں ہوگی۔ مندرجہ بالا توجیہ سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد میت کو دفن کر کے قبر پر تلقین کا ثبوت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ملتا شواف ہے کہ ہاں جو اس کو مستحب کہا گیا ہے اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ یہ تلقین کرتے ہیں وہ حنفی ہیں، اور حنفی مذہب میں بھی اس کا کوئی جواز نہیں ملتا۔ فتویٰ عالمگیر۔ تلقین کی صورت یہ ہے کہ حالت نزاع کے وقت موت کے گرگرے سے پہلے اونچی آواز میں اس کے پاس کہا جائے، جسے وہ سن لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ نہ کہا جائے کلمہ پڑھ، بلکہ صرف پڑھا جائے۔ اور جو یہ تلقین موت کے بعد ہوتی ہے ہمارے نزدیک ظاہر الروایہ وہ نہ کی جائے، جیسا کہ عین شرح الہدایہ اور معراج الدرایا میں ہے۔ فتویٰ عالمگیر، صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس تلقین سے مقصود میت کا آخری کلام کلمہ شہادت ہو یا قبر کے اوپر تلقین کرنے سے حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تلقین جو مرنے کے بعد ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک ظاہر الروایہ میں جائز نہیں۔ البنایۃ فی شرح الہدایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207۔ علامہ علاء الدین القاسنی الحنفی لکھتے ہیں، قریب المرء کو کلمہ شہادت کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کی جائے کہ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ میت سے مراد یہاں وہ شخص ہے جس پر جان کنی کا وقت ہو، اس لیے کہ اس کی موت قریب ہے، اسے میت قریب الموت ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ بدائع الثانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ یہ عمل کتاب و سنت کے علاوہ فقہ حنفیہ کی ظاہر روایہ کے اعتبار سے بھی ثابت نہیں، لہذا جو بھی اس پر عمل کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کے مخالفت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے صحیح ہے کہ اسی کو کلمہ شہادت کی دعوت دی جائے اور اس کو کہا جائے کہ جب وہ جان کنی کا عالم ہو کلمہ پڑھو۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔